الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر والميسر صدق الله مولانا العظيم. یہاں اسٹیج پر رونق افروز ریاست کرناٹک کے جمعیت العلماء کے صدر محترم باوقار عالم دین حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم امت فیوزہم، اور اسی طرح ریاست کرناٹک کی مشہور و معروف عالم دین شیخ عبد الحسیب، اس لیے کہ اگر حسیب بول دوں تو میرے لیے مناسب نہیں لگا، اس وجہ سے پورا نام پوچھ لینا ہی مناسب لگتا ہے، تو اس وجہ سے پوچھ لیا۔ شیخ عبد الحسیب حفظہ اللہ، جو عمر آباد کے بڑے مدرسے سے آپ فارغ ہیں، اور ماشاءاللہ مدینہ یونیورسٹی میں تقریباً 25,000 طلبہ پڑھتے ہیں، وہاں سے آپ بھی فارغ ہیں، اور آپ کے بڑے بھائی بھی وہیں سے، یہ چھوٹے بھائی مجھے معلوم نہیں ہے، دونوں بھائی ہیں اتنا پتہ ہے، لیکن ماشاءاللہ دونوں بھی وہیں سے فارغ ہوئے ہیں۔ اور ایسے ہی ہمارے بڑے ہی محترم نوجوان اور بڑا جذبہ رکھنے والے شیخ نہیں بلکہ ہمارے دوست ہیں زہیب صاحب، اللہ جزائے خیر دے، اور ایسے ہی یہاں مسجد کے صدر محترم جو بیل ساکور کے ماشاءاللہ کانگریس ورکر بھی ہیں اور یہاں کے صدر بھی ہیں، اللہ آپ سب کو خوب خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، اور یہاں تشریف فرما نوجوانان، بزرگان اور پردہ نشین میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں۔ عنوان ہے ڈرگس کے سلسلے میں، جو نشے کے سلسلے میں اس وقت امت مسلمہ مبتلا ہے، وہاں ایک اویئرنس پیدا کیا جائے اور ایک بیداری لے کر آیا جائے۔ اس سلسلے میں یہاں کے احباب نے اس پروگرام کو منعقد کیا۔ بڑے ہی مبارکباد کے قابل ہیں یہ سارے نوجوان جو بیل نرساپور کی سرزمین پر انہوں نے اتنا بڑا جلسہ منعقد کیا۔ اللہ ان سب نوجوانوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، جوامردی عطا فرمائے، سب مل کر جو برائیاں ہیں اس کے خاتمے کے لیے کھڑے ہوں، اللہ اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہاں سب بڑے ہمارے علماء ہیں اور اچھی گفتگو کرنے پر مہارت رکھتے ہیں، میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ یہاں 4 چیزوں کا ذکر کیا، اس میں سے ایک چیز شراب ہے اور ایک چیز جوا ہے۔ شراب کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور جوے کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا، اور اسی طرح ازلام، اور اسی طرح ایک اور چیز سے بھی اللہ نے، پہلے جو ہوتا تھا کہ وہاں کچھ چیزیں رکھ دیتے تھے، یہاں سے پھینکتے تھے، جس پر وہ چیز جا کے گری وہ چیز، جیسے کہ جوا بھی، یہ بھی ایک جوے ہی کی ایک قسم ہے،
اور جب ہم پڑھتے تھے دارالعلوم سبیل الرشاد میں اور سول بسس میں ہم اپنے شہر کولار سے یا ملباگل سے یہاں آتے تھے تو اس وقت بس میں بیٹھے رہتے تھے تو بعض لوگ وہ کپڑے اور مختلف چیزیں لا کے وہ اس طرح کی تجارت کرتے تھے کہ آپ لگائیں جو بھی آپ لگے بولی اس کے اوپر وہ آپ کا قبضہ ہو جائے گا، ایسے یہاں چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ وہ پھینکنے کا یہ ہے، وہ میرے سے زیادہ آپ بہتر ہیں اس لیے میں اس کی تشریح نہیں کیا۔ تو یہاں جو شراب ہے پہلے یہ حرام نہیں تھی، اسلام جیسے ہی شروع ہوا اللہ رب ذوالجلال نے میرے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے عظیم منصب پر آپ کو متمکن فرمایا، جبکہ آپ پہلے ہی سے نبی تھے، لیکن یہاں ذمہ داری دی گئی۔ تو اب یہ ذمہ داری ملنے کے بعد مکے کی 13 سالہ زندگی یہاں شراب حرام نہیں ہوئی۔ جب مدینے میں آئے تو وہاں اللہ نے حکم دیا کہ اب شراب حرام ہے، فاجتنبوا، اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، اگر بچاؤ گے لعلکم تفلحون، تم فلاح پالو گے۔ اب یہی سب سے بڑی خوبی کی بات ہے کہ پہلے جب چیز استعمال کرنے کی اجازت تھی تو استعمال کر لیا کرتے تھے، لیکن جب رب کا حکم آ گیا کہ اب یہ استعمال کر نہیں سکیں گے، اب یہ چیز تم پر حرام کر دی گئی، حضرات صحابہ نے اپنے شراب کے مٹکوں کو مدینے کی گلیوں میں جو نالے تھے اس میں بہا دیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ارے کیوں بہاتے ہو؟ دوسروں کے لیے تو یہ سرکہ ہے، جیسے ہمارے پاس شربت ہے تو وہ شربت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، آپ ان کو دے دیجئے، ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ ارے اس پر قیمت بھی ملے گی، پیسہ بھی ملے گا۔ ہے یہی صحابہ کی سب سے بڑی خوبی تھی کہ انہوں نے فرمایا نہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے، جب رب نے حرام قرار دے دیا تو اب اس سے جو قیمت ملے گی وہ قیمت بھی نہیں چاہیے، اور اس کے جو مٹکے تھے وہ مٹکے بھی نہیں چاہیے۔ شراب بھی بہا دیا، مٹکے بھی توڑ دیا۔ آج ہمارے مسلمان بھائی، جی ہاں شرم آتی ہے مجھے کہتے ہوئے کہ شراب بھی پی کے مسجد میں آ جاتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو منہ سے بو آتی رہتی ہے، اور ایسے لڑکتے پڑکتے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ایک امام سے بات کر رہے ہیں۔ یہ تو یہ برائی کہ شراب ہمارے نوجوان پی کے، ایک مقدمہ آیا میرے پاس کہ انہوں نے کہا کہ حضرت میں اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتا ہوں۔ نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ اچھی فیملی سے لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا حضرت یہ صاحب ہمارے جو شوہر، ان کو کہاں سے شراب پینے کی لت لگ گئی، دوستوں میں جا کے شراب پی کے آ کے ہم پہ بڑا ظلم ڈھاتے ہیں، اور میری بچی کو بھی اٹھا کے اوپر سے نیچے ڈال دیتے ہیں۔ تو ایک تو مصیبت یہ ہے کہ شراب ڈائریکٹ پینے میں ہمارے نوجوان کتراتے نہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم غیروں میں رہتے ہیں۔ خاص طور پر آندھرا میں بہت سارے لوگ غیر مسلموں کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اب وہاں شراب پینے کو وہ برا نہیں سمجھتے، چلو یہ بھی پی لیں گے، ارے ذرا ہم اسے پی لیں گے تو ٹینشن بزنس کا ہوگا، وہ ذرا ہلکا ہو جائے گا، اس طرح کی بیکار کی وجہ بیان کر کے شراب کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں اسلام نے جس چیز کو حرام قرار دیا وہ چیز حرام ہے۔ کسی بھی صورت میں نہ کوئی مفتی فتویٰ دے سکتا ہے کہ پیسہ لے کے کہ چلیے اب ہم آپ کے لیے اجازت دے دیتے ہیں آپ پی لینا، یہ ایسا ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہ ضلالت خرید نہیں سکتے، کوئی مفتی یہ فتویٰ دے نہیں سکتا کہ چلیے اب آپ کے لیے شراب کی اجازت مل گئی ہے ہم اجازت دے دیتے ہیں، نہیں، کوئی قاضی اجازت نہیں دے سکتا، کوئی امام اجازت نہیں دے سکتا، یہ چیز حرام ہے تو حرام ہے۔
اب شراب جیسی چیزیں جتنے بھی نشہ پیدا کرتی ہیں اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہیں، آج کل چرس ہے، آج کل گانجا ہے، آج کل انجیکشنز ہیں۔ وہ ہمارے ڈی سی پی صاحب مجھ سے ذکر کر رہے تھے کہ ٹیبلٹ ملتا ہے، ٹیبلٹ ایک ڈھکن میں، اس میں پانی تھوڑا سا ڈال دیا اور اس کو گھلا لیا، سرنج سے انجیکشن لے کے یہاں پھر پیر میں، پنڈلیوں میں، یہاں تک کہ میرے پاس الیاس نگر کے نوجوان علماء نے ایک دو چار تصاویر لڑکوں کے بھی لڑکیوں کے بھی لے کے آئے اور انہوں نے مجھے دکھایا کہ دیکھیے حضرت یہ ذرا تصویر، لیکن پہلے انہوں نے مجھے ذکر نہیں کیا کہ یہ کن کی تصویریں ہیں۔ اب یہ یہاں کا حصہ تھا، یہ جو حصہ ہے یہاں تک، اوپر کا حصہ یہاں سے لے کے یہاں تک بالکل چمڑا بھی چلا گیا ہے اور یہ اندر کی لالی چلے گئی ہے اور بالکل اندر گوشت سفید سا ہو گیا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ دونوں تصویریں کچھ لڑکیوں کی تھیں، کچھ لڑکوں کی تھیں۔ یقین مانیے اللہ کی قسم کھا کے تو کہہ سکتا ہوں، پہلے میں نے وہ تصویریں نہیں دیکھی تھی، مجھے پتا نہیں تھا۔ لوگ آ کے کہتے تھے کہ اس طرح سے ہو جاتا ہے، اس طرح سے ہو جاتا ہے، لیکن میں نے دیکھا نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے مجھے تصویر دکھا کے یہ کہا کہ بتائیے یہ کیا ہے، تو میں نے کہا کہ شاید جل گیا ہوگا، آگ لگ گئی ہوگی، اس کی وجہ سے یہ پورا حصہ سفید پڑ گیا۔ تو کہا نہیں، اچھا پھر کیا، کچھ زخم ہو گیا تھا، کچھ مار پڑ گیا تھا، وہ گوشت نکل کر اس طرح ہو گیا؟ کہا نہیں۔ پھر اب آپ ہی بتا دیجئے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ اس وجہ سے یہ اس طرح کیسے ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا حضرت یہ ایک لڑکے کی اور ایک لڑکی کی، ایسے سووں ہیں میرے پاس، صرف دو دکھا رہا ہوں، ایک لڑکے کے ہاتھ کے حصے کی اور ایک لڑکی کے ہاتھ کے حصے کی۔ یہ نشے کے انجیکشن چبا کے اب ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ انجیکشن چبا رہے ہیں اور اگر نہ ملے تو پھر بربادی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ ابھی 2-3 ہفتے پہلے 4-5 نوجوان میرے پاس آئے، آ کر کہنے لگے حضرت اس کے لیے کچھ ڈیلرز ہوتے ہیں، اب اگر ہم ان کو جا کے بات کریں تو ہماری جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ مجھے انہوں نے کہا ماہانہ 1.5 لاکھ روپے لے اور چپ خاموش بیٹھیں، کیوں ہمارے بزنس پہ لات مار رہے ہو؟ واہ 1.5 لاکھ روپے ماہانہ۔ اور پھر کہنے لگے وہ جو جب ہم مانے نہیں، وہ جو نشہ لیتے ہیں ان کو ہمارے پیچھے لگا دیا اور ہماری جان لینے کے لیے میرے گھر پہ پہنچ گئے۔ استغفراللہ۔ وہ نوجوان آ کے مجھ سے کہنے لگا کہ حضرت ہمارے بھائیوں نے سب نے مل کر اسے پکڑنا چاہا، اسے احساس نہیں ہے، بس میں اسے دکھنا، یہ اس کے دل و دماغ میں بات چھائی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ بس ہاتھ میں نعوذ باللہ چاقو لیے ہوئے ہیں اور برسرعام سامنے کون ہے، کیا کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے، نہیں، کوئی اس کو فکر نہیں ہے، بس مجھے دکھنا ہے اور وہ میرے اوپر حملہ اور ہونا ہے، یہی اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی چیز اسے سمجھ میں نہیں آئی۔ بہت مشکل سے اس کو تھمایا گیا، ورنہ اس وقت میں تو جان کے لالے پڑ جاتے اور میں یہاں سے چلا جاتا۔ حضرت بچ کو ہوں، اللہ بچا کو رکھا منجے کر کے، یہ اس طرح کے الفاظ انہوں نے مجھ سے کہا۔ یہ جو عادت ہے، ہم تو سوچ رہے تھے کہ پہلے صرف لڑکوں میں ہی ہے، بعض 8ویں جماعت، 9ویں جماعت، 10ویں جماعت، 11ویں جماعت، 12ویں جماعت، یہ پوری جو عمر ہوتی ہے یہ ٹین ایج کہا جاتا ہے۔ اب یہی بچے یہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ایک دوست کہتا ہے ذرا دیکھ، بڑا مست رہتا ہے، کہتا ہے ذرا لے کر دیکھ کر کے بول کے اس طرح سے عادت ڈالتے یہ ایسی عادت ہو جاتی ہے۔ بعض دفعے ایسے تصاویر بھی لے کے آئے، حضرت ذرا اسے دیکھیں، ماشاءاللہ چہرے پہ خوب اچھی بڑی داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، جبہ بھی پہن کے ہیں۔ انہیں پوچھا کون صاحب ہیں، یہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت ان کی بھی مصیبت یہ ہے کہ یہ بھی نشے کے عادی ہو گئے ہیں۔
میں نے کہا ارے یہ تو دیندار معلوم ہو رہے ہیں پھر بھی. ہاں نہیں حضرت، کب یہ نشے کی لت میں پڑ گئے معلوم نہیں. روزانہ نشہ لینا، اگر نہیں ملے تو گھر والوں پہ جا کے تکلیف دینا. کون بچائے گا؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئیں گے، کہیں گے بھی آپ رک جاؤ یہ مت استعمال کرنا. نہ حضرت جبرائیل امین آئیں گے نہ کوئی اور فرشتہ آئے گا. یہ ذمہ داری آپ سب پہ ہے، ہم سب پہ ہے. ہم سب مل کر اس کی حرمت کو ایک ایک نوجوان کے دل و دماغ میں بھی بٹھانا ہے. اور اس سے آگے اگر میں آپ سے کہوں، ہمارے زہیر صاحب بھی جانتے ہیں ڈاکٹر صفیہ، جی ہاں، وہ جو ایئرپورٹ کو جانے کے وقت میں ہاسپٹل ہے آسکر ہاسپٹل، اس کے بالکل پیچھے کے علاقے میں انہوں نے ہاسپٹل بنایا ہے. ہم بھی گئے، زہیر بھی گئے، جا کر ہم نے ڈاکٹر سے ملاقات کیا. میں نے کبھی اس طرح کی ہاسپٹل دیکھا نہیں، پہلی مرتبہ میں وہاں گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ شیخ یہاں صرف لڑکے ہی نہیں، لڑکیاں بھی برقعے میں آ کر مجھ سے علاج چاہتی ہیں اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ آتی ہیں. نشے کے عادی ہو گئی ہیں، نشے سے بچنا چاہتی ہیں. اس وجہ سے اب ہم یہاں ان کا علاج کرتے ہیں اور ان کے لیے ہم یہاں کبھی ہاتھ باندھ کے رکھنا پڑتا ہے، کبھی پیر باندھ کے رکھنا پڑتا ہے، کبھی دماغ کا علاج کرنا پڑتا ہے. الگ الگ طریقے سے ان کو اس لعنت سے بچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی لعنت ہے، ہم یہ سوچ کے خوش ہوتے ہیں کہ ارے ہمارا بیٹا تو نہیں ہے، انہیں تو ہے، ہم نہ اس سے کیا لینا دینا. جامع مسجد میں ایک صاحب آیا، پہلی صف میں بیٹھتے ہی نماز پڑھتے ہیں، میرے پاس آئے، ملاقات کی، آگے کچھ بھی بات نہیں کیا، رونا شروع کیا. اب میں بھی سوچا کہ کچھ ان کے اوپر مصیبت آئی ہے، یہ ذرا دل ہلکا کر لیں، چھوڑ دیں. تو میں نے چھوڑ دیا. پھر تقریباً آدھا گھنٹہ بیچارہ میرے پاس بیٹھا رہا اور میں بھی ان سے کوئی سوال ہی نہیں کیا. جب تک دل ہلکا نہ ہو ہم کیسے پوچھیں. جب دل ہلکا ہو گیا، ذرا تسلی ہوئی، تو پھر لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہنے لگے میرا بچہ بھی یہ مصیبت میں پھنس گیا. زبان سے نکل بھی نہیں رہا. کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں اور میرا بچہ کب اس لت میں پڑ گیا اور اس عادت کا شکار ہو گیا. اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ ہمارے گھر کا قصہ نہیں ہے، وہ تو ان کے گھر کا قصہ ہے. ایک دن وہ آئے گا کہ باپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ماں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، خود کی اولاد اس میں مبتلا ہو جائے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب اس لعنت کو ہمارے مسلم معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کریں. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم ہیں یہاں، آپ ان سے پوچھ لیجئے. کمشنر صاحب دیانند صاحب سے پہلے کئی ایک دفعے ان سے ملاقات ہوئی. ماشاءاللہ بہت سارے اس کے تجارت کرنے والے تاجروں کو انہوں نے پکڑا، کئی کروڑ کا مال ضبط کیا، لیکن پھر کہاں سے لے کے آ جاتے ہیں یہ پتہ نہیں چلتا. تو انہوں نے ایک بات جو مجھ سے کہی، مجھے آج بھی شرم آتی ہے وہ یاد کرتے ہوئے. انہوں نے کہا اس بزنس میں سب سے زیادہ اور اسے لینے والے خریدار سب سے زیادہ امام صاحب تمہاری قوم کے ہی ہیں. اس میں نان مسلم اتنے زیادہ نہیں، اس میں جو مبتلا ہیں یہ تمہاری قوم کے ہیں. تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں، اور ہمارے یہاں حسیب صاحب ہیں، حضرت مفتی صاحب ہیں، دوسروں سے یہ پوچھتے ہیں کیوں آپ اپنی قوم کو سمجھاتے نہیں، کیوں بتاتے نہیں. اب آپ ہی مجھ سے کہیں ہم کیا جواب دیں. تو یہ بچیوں میں بھی لعنت پھیل رہی ہے، بچوں میں بھی لعنت پھیل رہی ہے. اگر ہم اس پر توجہ نہ دیں اور اس کی روک تھام کے لیے کوشش نہ کریں تو ایک دن وہ آئے گا کہ ہمارا پورا معاشرہ بربادی کی طرف چلا جائے گا. اس وقت ہم خون کے آنسو رو رہے ہوں گے اور ہماری اولاد ہماری آنکھوں کے سامنے برباد ہوتا ہوا نظر آتا رہے گا. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ماشاءاللہ یہاں کچھ نوجوان مل کر اس کے اویئرنیس کے سلسلے میں، بیداری کے سلسلے میں یہ پروگرام منعقد کیا ہے.
آپ پورے جذبے سے اس لعنت کو اپنے اطراف و اکناف کے علاقے میں بھی کوشش کرتے رہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف بھیل نرسا پور ہے، اطراف و اکناف سب علاقوں میں اس بات کی کوشش کریں اور یقین بنائیں کہ ہمارے معاشرے سے اس کو زیرو بنا دیں گے. ہمارا کوئی بچہ بھی انشاءاللہ اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا اور اسے استعمال کرتا ہوا ہم اسے برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ. مجھے وعدہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ وہ ان کی پوچھے گا مرغی کس کی کر کو آہستہ مرغی میری کر کو بات کا قصہ بات دیکھ لیں گے کر کو ایسا نہیں. مجھے بیل نرسا پور کی آواز وہاں بنگلور تک سنائی دینا. ایسا زور سے بولے تو جب جا کو میں اطمینان سے بیٹھتا ہوں کہ ہاں واقعی زندہ دل ہے بیل نرسا پور کی عوام اور مجھے وعدہ کر رہے ہیں. ایسا انشاءاللہ بولنا جامع مسجد تک بنگلور کو سنائی دینا. بولو انشاءاللہ. ارے زور سے بولو. اللہ آپ کے جذبے کو قبول کرے اور اس کام کے لیے آپ کو اٹھ کر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مل کر اس مصیبت سے امت کو بچائیں، امت کے نوجوانوں کو بچائیں. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.